شریعت کے حکم کے مطابق اس کے حقوق ہم ادا کرتے رہیں گے، پھر وہ اپنے بچوں کو سکھلائے گی کہ دین کے اندر بیٹا یہ کام ہوتا ہے، شریعت کے خلاف کبھی نہ جانا۔ تو پھر جب اس کی بیٹی، اس کی اولاد اگر لڑکا ہے تو لڑکا غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے، بیٹی ہے جب اس کو ہم دین داری سکھائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قمیض بندی نظر آئے گی۔ اور گزارش ہے حضرات کے بیویوں سے محبت کریں، اور محبت کرنی چاہیے، ہر ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا تو شوہر ڈانٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ کہیں کہیں یہ دیکھا گیا کہ بیوی بیچارہ کھانا بنا رہی تھی، دھوکے دھڑی سے اس سے جو ہے پوری ہانڈی گر گئی، سبزی بکھر گئی، خراب ہو گئی، اس کو شوہر مار رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کل کو بھی تیری بیٹی ہوگی، کل کو بھی تیری بیٹی کسی کی دلہن بنے گی، جب اس کا شوہر اس کو مارے گا توڑے گا تو تیرے دل پہ کیا احساس ہوگا؟ جو تیری بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر لڑکیوں کی آج پوری دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کی بھی بیٹیاں، جو ہمارے معاشرے کی خواتینیں ہیں، کوئی بیٹی شادی میں جاتی ہے تو پہلے اپنے بال کٹواتی ہے، فیشن کے طور پر اس نے بالوں کو اکسار کیا، کٹوایا، لیکن یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ تجھے بالوں جیسی نعمت عطا کی۔ جس کے سر پر بال جھڑنے کی بیماری لگ جاتی ہے وہ یہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اللہ میرے بالوں کو مضبوطی عطا فرما۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جب کہیں ہمارے یہاں کی بیٹیاں فنکشن میں جاتی ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں جاتی ہیں یا شادی میں جاتی ہیں تو اپنے بالوں کو کٹواتی ہیں، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ایک شخص تھا اپنی بیوی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اور کرنی بھی چاہیے، بہت محبت کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جیسے انتقال ہوا بڑی بے چینی، سوچنے لگا میری بیوی کے ساتھ پتہ نہیں قبر کے اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہوگا، دل بے چین، کچھ اچھا نہیں لگ رہا اس کو۔ ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا، عرض کرتا ہے حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرا دل بڑا بے چین ہے، اگر اجازت ہو تو میں قبر کھود کر یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ عالم اچھے تھے، پڑھے لکھے والے عالم تھے، انہوں نے منع کر دیا، یہ چھپا ہوا معاملہ ہے، اللہ جانے اور مردہ جانے۔ یہ پھر کسی اور کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی یہ جواب دیا بھائی یہ اس پر پردہ ہے، اللہ جانے مردہ جانے، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ آپ توجہ کریں، اور خاص طور سے ہماری خواتین توجہ کریں، اس کا دل نہیں مانا۔ یہ پھاوڑا لے کر قبرستان پہنچا، پہنچنے کے بعد میں اس نے قبر کی مٹی ہٹائی، اور ہٹانے کے بعد میں جیسے تختہ ہٹایا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی پر، اللہ اکبر، اس کی بیوی پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر اس کے بالوں سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں بنے ہوئے ہیں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ دیکھ کر کے گھبرا گیا۔ اب جیسے گھبرایا ہے اس میں گانٹیں لگی ہوئی تھی، اس نے سوچا لاؤ میں اس گانٹوں کو کھول دوں۔ یاد رکھیں دنیا کی اگر گانٹ ہوتی، اگر کوئی گانٹ دنیا کی گانٹ لگا دے تو تم کھول سکتے ہو، لیکن اس پر ایک عذاب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں، مقرن فرماتے ہیں، پتہ چلا اس کی بیوی اپنے بالوں کو کاٹا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی اپنے بالوں کو کاٹا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ پیر جو بالوں سے بنے ہوئے تھے کھولنا چاہا، اللہ اکبر، وہ بھی، اللہ اکبر، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں قبر کے اندر گھس گیا اور وہ بھی مر گیا۔ تو جب تک ہم اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا نہیں کریں گے، ہمارے بچے علم دین نہیں سیکھیں گے، ان کو دین نہیں آئے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو خالدین ولید جیسی
تقریریں سنائیں گے، واقعات سنائیں گے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سنائیں گے، تو قسم خدا کی ہمارے گھر کی بیٹی کوئی کنیز فاطمہ بنتی نظر آئے گی، کوئی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی نظر آئے گی، کوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بنتی نظر آئے گی، اور وہ پوری قوم کو یہ پیغام دے گی کہ ہم دنیا کی کنیزیں نہیں، ہم سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں۔ اگر تمہارا بیٹا علم دین سیکھنے لگا، علم دین سیکھتا سیکھتا اب وہ عالم دین بن گیا، نمازی بن گیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اب اچھا عالم بن گیا، علم دین سیکھ بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، تو پوری دنیا کو درس دے گا میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام امام حسین ہوں، اور پوری دنیا کو یہ درس دے گا کہ گھبرانا مت، بس مصطفیٰ کے صدقے میں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، بس تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اچھے عمل کرتے رہو، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔